اللہ 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم۔ انتخابات کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنا ایک دنیاوی معاملہ ہے، جبکہ ووٹ ڈالنا اور ووٹ کو صحیح استعمال کرنا ایک شرعی مسئلہ ہے، اور شرعاً ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ووٹ کی پہلی حیثیت یہ ہے کہ ووٹ ایک شہادت اور گواہی ہے، یعنی اس بات کی گواہی دی جا رہی ہوتی ہے کہ جس شخص کے حق میں آپ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ در حقیقت اس بات کا اہل ہے کہ اس کو یہ منصب سونپا جائے۔ تو لہٰذا اگر کوئی آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ وہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، تو وہ اگر نااہل کو ووٹ ڈال رہا ہے تو یہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اور جھوٹی گواہی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچایا کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ شمار فرمایا ہے۔ اور اسی طرح سے جب شہادت اور گواہی ہے، تو جب آپ سے شہادت طلب کی جا رہی ہے تو اس کا شہادت کا دینا یعنی ووٹ کا استعمال کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو نہ چھپایا کرو، اور جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے وہ آدمی گناہگار تصور کیا جائے گا۔ تو جب ووٹ ایک گواہی ہے تو گواہی کے متعلق اللہ پاک نے 2 اصول ذکر فرمائے ہیں۔ ایک اصول تو یہ بتایا کہ گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، اور دوسرا اصول یہ بتایا کہ گواہی ٹھیک ٹھیک دینی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے یہ گواہی آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، چاہے یہ گواہی آپ کے والدین کے خلاف، آپ کے اقربا اور عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جب بھی ٹھیک ٹھیک اور سچ اور صاف گواہی دیا کرو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسا انتخاب میں ہے، انتخابات میں ایسا امیدوار ہے، اور وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ اس منصب کا اہل نہیں ہے، تو بھلے اس کے خلاف گواہی ہو، اس کے حق میں آپ نے ووٹ استعمال نہیں کیا، اس کے مد مقابل جو دوسرا امیدوار ہے اس کے حق میں آپ نے ووٹ کو استعمال کیا ہے، تو اسی کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بھلے آپ کی یہ گواہی آپ کے عزیز اور رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جب بھی گواہی ٹھیک ٹھیک دیا کرو۔ اسی طرح سے ووٹ کی دوسری حیثیت جو ہے، دوسری حیثیت وکالت کی سی ہے، کہ ووٹ ڈالنے والا آدمی امیدوار کو اپنا وکیل بنا رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنا وکیل بنا رہا ہوں کہ یہ میری ساری ضروریات کو، یہ میرے اس علاقے کے تمام کاموں کو حکام بالا تک، افسران بالا تک پہنچائے گا، اور میں اس بات کا اس کو اہل سمجھتا ہوں کہ یہ میری صحیح معنوں میں وکالت کرے گا۔ تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ ایسے اپنے کام کے لیے ایسے وکیل کا انتخاب کرے، ایسے شخص کو وکالت کے منصب پر لے کر آئے کہ جو اس منصب کا اہل ہو۔ اور ووٹ کی تیسری حیثیت سفارش کی سی ہے، گویا کہ آپ ووٹ ڈالنے والے کے حق میں یہ سفارش کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس منصب کا اہل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سفارش کے معاملے میں بھی یہ حکم دیا ہے، یہ ضابطہ بتایا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا، اور جس شخص کے حق میں وہ سفارش کر رہا ہے وہ آدمی جتنے بھی اچھے کام کرے گا برابر اس سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو آدمی کسی ایسے شخص کے حق میں سفارش کرتا ہے کہ جو اس منصب کا اہل نہیں ہے، اور پھر وہ سفارش کرتا ہے اور اس کی سفارش کی وجہ سے وہ آدمی کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی وہ غلط کام کرے گا اور وہ گناہ کے کام کرے گا، ان گناہوں کے کاموں میں اور ان غلط کاموں میں اس سفارش کرنے والے کا بھی برابر برابر حصہ ہے، گویا کہ اس کی سفارش کی وجہ سے وہ آدمی منصب پر آیا ہے۔ تو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہو گئیں، ایک گواہی کی حیثیت، اور دوسری حیثیت وکالت کی ہے، اور تیسری حیثیت سفارش کی سی ہے۔ تو سفارش کرنا بھی ایک اچھا عمل ہے،
وکالت کرنا بھی اچھا عمل ہے اور گواہی دینا بھی اچھا عمل ہے. لہٰذا یہ شرعی معاملہ ہے. جب شرعی معاملہ ہے تو شریعت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ووٹ کو استعمال کیا جائے. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو. یعنی جو لوگ منصب کے اہل ہیں، عہدے کے اہل ہیں، اقتدار کے اہل ہیں، اور جو ملک اور ملت کے خیرخواہ ہیں، جو دین کے خیرخواہ ہیں، ایسے لوگوں کے سپرد امانتیں کیا کرو. ایسے لوگوں پر کو اقتدار پر لایا جائے اور ایسے لوگوں کو ووٹ دی جائے تاکہ قیامت کے دن ہمارے اوپر کسی قسم کا وبال نہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہماری گرفت نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر کسی ایسے ظالم حکمران کو مسلط نہ فرمانا جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں کی، ہمارے بڑوں کی رعایت نہ کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی دعا بھی مانگتا رہے اور شرعی جو اصول اس وقت کے بتائے گئے ہیں ان اصولوں کے مطابق ووٹ ڈالنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے. غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے. میرا